الصلاۃ علی النبی الکریم و رحمت للعالمین من الحق بالحق ابو القاسم محمد والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات۔ شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ورضی اللہ تعالی علی اصحاب الصالحین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صلوات۔ فرمان ہے ہم اپنی مکمل ڈیوٹی شروع، بالکل ٹھیک ہے۔ فرمان ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے آقا و مولا کا۔ فرمان ہے مخدومہ کائنات معصومہ کل ام ابیہا سیدہ طاہرہ صدیقہ کے عظیم بابا کا۔ فرمان ہے جوانان جنت کے بادشاہوں کے عظیم نانا کا۔ رسول ثقلین فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ہے تو ایمان، حیا ہوتا ہی ایمان سے ہے۔ حیا کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ حیا کی قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ بندہ جب کسی سے کوئی وعدہ کر لے حمایت کا، یہ لین دین پیسوں کی بات نہیں، یہ جس کے پاس نہ ہو وہ بیچارہ جھوٹا ہو ہی جاتا ہے، اس کا قصور نہیں ہوتا، یہ چلتا ہے دنیا میں، اس کی بات نہیں۔ جو حمایت کا اعلان کر لے پھر اس سے پھر جائے، یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ جو کسی کی حمایت کا اعلان کرے پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا رہے اور کمر اس کی خالی ہو جائے، وہ دیکھتا رہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، جب مڑ کے دیکھے تو کوئی نہ ہو، یہ ان لوگوں کی بے حیائی ہے جنہوں نے وعدہ کیا تھا تو اب سمجھئے کہ وعدہ کرتے وقت ان کا ایمان سلامت نہیں تھا، ان کا ایمان سلامت نہیں تھا۔ اچھا، ایک مثال ہے چھوٹی سی، آ رہے ہیں لوگ، ہو جاتا ہے آج ان سے بات کروں گا، جب آ جاتے ہیں تو میں کر لوں گا۔ یہ بلڈنگ کا کام ہے نا، ٹھیکیدار نے کام لے رکھا ہے، اس کے ساتھ ایک مستری کام کرتا ہے کوئی راج، تو وہ ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتا ہوا وہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کام اس کے ساتھ کرے گا، 600-700 اینٹ لگائے گا۔ وہی مستری جب اپنا ٹھیکہ لے لے تو وہ 2000-2500 لگا لے گا۔ اس سے سمجھ آ گئی نا کہ وہ مستری ٹھیکیدار کے ساتھ کتنا مخلص تھا، کتنا مخلص تھا۔ یقیناً اس کا ایمان سلامت نہیں جب اس کے ساتھ تھوڑا کرتا ہے، اکیلا زیادہ کرتا ہے، یہ اس کی بے حیائی جو ہے اس کی بے ایمانی کی دلیل ہے۔ بڑی سادی سی بات ہے، اتنی آسان مثال اور کہاں سے لوں۔
جی بسم اللہ جی میں دسی جی قبلہ اچھا جی میں اب دیکھیں مسجد میں آپ کی ڈیوٹی لگ جائے، بھائی صاحب کی لگ جائے، جب آتی ہے نا افطاری کے لیے سامان آتا ہے رمضان میں، مسجد میں افطاری کے لیے سامان آ گیا، اس سامان میں ہوتا یہ ہے کہ کھجوریں، سموسے، پکوڑے، چاول، فروٹ وغیرہ وغیرہ، تو ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے دروازے پر، اس کو دروازے پر کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی دشمن نہ آئے۔ اب اللہ جانے اس کے بعد بھی سمجھنا ہے تو میں کیا کروں، اس دروازے پر تو کھڑا ہو جا، نمازی آ جائیں دشمن نہ آئے، اسے کھڑا کیا جاتا ہے نمازی آ جائیں دشمن نہ آئے، اور تیری تب تک ڈیوٹی ہے جب تک نماز مکمل نہ ہو جائے، تیری تب تک ڈیوٹی ہے جب تک نمازی دروازے سے نکل کے گھروں کو نہ چلے جائیں، تو نے تب تک یہاں ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور جو اندر وہ پلیٹیں بنا رہا ہوتا ہے نا جو بندہ، وہ افطاری کے لیے، وہ دوسرے سارے نمازیوں کے اگر رکھتا ہے 2 کھجوریں پلیٹ میں، تو اس بندے کے لیے وہ کم از کم 3 رکھے گا، نہیں تو 4 رکھے گا۔ دوسرے کا پکوڑا چھوٹا سا، اس کا بڑا، دوسرے کا 1 کیلا، اس کے 2 کیلے۔ کیوں؟ وہ جو مسجد میں افطاری کا سامان تیار کر رہا ہے نا، پلیٹوں میں رکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو صبر سے باہر کھڑا ہے ہمیں اس کی خدمت زیادہ کرنی ہے، ہمیں اس کی خدمت زیادہ کرنی ہے۔ جتنا اس پر اعتماد ہوتا ہے نا، وہ جو بنا رہا ہے وہ پلیٹیں، عود میں بھاگنے والوں کو رسول پر اتنا بھی اعتماد نہیں تھا۔ ہاں ہو گیا ٹھیک ہے۔ ہاں ہمیں جو کتابوں میں پڑھایا گیا، جو یہ دینی کتابوں میں نہیں، نصاب کی کتابوں میں، نصاب کی کتابوں میں یہ ہے کہ بات یہ کہ جب خطرہ بڑھ جاتا ہے تو جان بچانا فرض ہے، تو جان کے لیے لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں، جان کے لیے لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں۔ یہاں لفظ ہے تقیے کا کہ تقیہ کر جانا۔ جہاں مشن کو جان بچانے کی وجہ سے مشن کو نقصان ہو، وہاں جان بچانا گناہ ہے، اور جہاں جان دینے کا فائدہ کچھ نہ ہو وہاں بچانا ضروری ہے۔ اور جب معلم رسالت مآب جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں سے نہیں ہٹنا، تا حکم ثانی، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں، تو اس وقت تک وہاں سے ہٹنا گناہ ہے۔ بلکہ میں نے گناہ بہت چھوٹا لفظ کہا ہے، وہاں رسول کے فرمان کی نفی کر کے ہٹ جانا گناہ نہیں، کفر ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اللہ جانے کس کے حصے میں کیا آیا، جو آیا سو آیا۔ اب اس میدان احد میں 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں، ویسے 3 ہیں لیکن 2 اکٹھی آئی ہیں، سورہ آل عمران کی 30ویں اور 31ویں، یہ دونوں اکٹھی یہیں پہ نازل ہوئی، اور ایک آیت الگ سے نازل ہوئی۔ اس آیت کا نہ صورت بتانے کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس آیت کا صفحہ بتانے کی ضرورت ہے، وہ بندے بندے کو اتنی یاد ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے نا کہ قضاء الہی سے فلاں، تو فوراً ہر بندہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب سے پہلے جبریل کے آ کے آیت سنانے سے پہلے، جبریل نے جب آ کے رسالت مآب کو یہ آیت سنائی، اس آیت سنانے سے پہلے ایک بادشاہ نے اس آیت کی تلاوت کر دی تھی۔ جی جبریل کے آنے سے پہلے، جبریل کے آنے سے پہلے، جبریل کے آنے سے پہلے تلاوت کی،
کب؟ جب سرکار امیر حمزہ بادشاہ کی شہادت ہوئی نا، ان کی شہادت پر پہنچتے ہی مولا امیر المومنین نے دیکھ کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا امیر المومنین نے پہلے تلاوت کی، جبریل بعد میں آیا، کیونکہ خالق نے کہا جبریل یہ لفظ اتنے خوبصورت کہے ہیں علی نے، جا اسے قرآن کی زینت بنا دے۔ ہو گیا، جو لیٹ سے آئیں گے ان کی اپنی قسمت۔ اچھا، دوسری آیت کون سی نازل ہوئی؟ کل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، لا يحب الکافرین۔ ترجمہ بڑا عجیب سا ہے کہ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، پھر جو انہیں چھوڑ جائے، جو انہیں پیٹھ دکھا جائے، پھر جو انہیں چھوڑ کے بھاگ جائے، پھر جو اللہ اور رسول کو چھوڑ جائے، اللہ ایسے کافروں سے پیار نہیں کرتا۔ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں سے۔ اچھا، ہمارے قانون کے مطابق جسے ہم قانون بنائے بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ اللہ یوں کہتا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے بھاگ جائے وہ کافر ہو گیا۔ بھئی یہی بنتا ہے نا، جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ اور رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ کافر ہو گیا۔ جو بھی اللہ کو چھوڑ جائے، اللہ کے رسول کو چھوڑ جائے، جو لا الہ الا اللہ چھوڑ جائے، جو محمد رسول اللہ چھوڑ جائے، وہ یقیناً کافر ہے۔ اچھا، جو چھوڑ جائے وہ کافر ہو گیا، یہ چاہیے تھا ہمارے قانون کے مطابق جس کی سمجھ ہمیں آ رہی ہے، لیکن اللہ نے قانون تبدیل کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ جو چھوڑ جائے، پھر میں ایسے کافروں سے رسالت مآب نے سوال کیا، میرے اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گئے؟ تو اللہ نے کہا میں کیوں کہتا، ابھی علی نے نہیں کہہ دیا۔ اچھا نہیں، میں نے آگے سے شروع کیا نا، اب واپس آ رہا ہوں، پھر بات کی سمجھ آئے گی۔ جب رسالت مآب کے پاس سے سارے بھاگ گئے نا، تو مولا امیر المومنین پاس تھے، تو رسالت مآب نے آنکھ کھول کر دیکھا تو فرماتے ہیں یا علی، یہ سارے جو بھاگ گئے، جب رسول فرماتے نا سارے بھاگ گئے تو پھر سارے ہی بھاگ گئے تھے۔ رسول کی زبان پر شک نہیں کرنا، رسول فرماتے سارے بھاگ گئے، تو یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ یہ سوال موجود ہے نا کتابوں میں کتابوں کی وجہ سے یہ اس طرح سے سوال کر رہا ہوں، حالانکہ بات ایسے ہے نہیں، معافی چاہتا ہوں، جیسے موجود ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ آگے یہاں حدیثیں ہیں یہاں پہ 3 حدیثیں ہیں۔ اللہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی نے کوئی غور ہی نہیں کیا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ جو مشہور ہے آپ کے پاس، آپ سب کو یاد ہوگی کہ جب کہا نا رسول اللہ نے کہ یا علی آپ کیوں نہیں گئے، تو یا علی فرماتے ہیں انا اکثر بعد الایمان۔ یہی سنا ہے نا؟ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور سنا تو پھر اب پہلے بتا دیں، بعد میں نہیں کہنا نہیں ہمیں پتا تھا ہم نے بتایا نہیں، بس مولوی صاحب کا منہ مار رہا تھا ہمیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اگر کسی کو پتا ہے تو کوئی بتا دے۔ یہ ایک ہی بات ہے جو مشہور ہے کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اکثر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد پھر کافر ہو جاتا؟ یہ لفظ دشمنوں کے لیے کافی ہے کہ انا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ علی بھی ایمان لائے تھے۔ اس جملے سے یہی ثابت ہوتا ہے، حالانکہ یہ نہیں بھلا ہو شیخ مفید علیہ رحمہ کا، انہوں نے کمال کی حد کر دی۔ انہوں نے کہا یہ ایک فرمان جو مشہور ہے اسے رہنے دو، میں دوسرے 2 فرمان اور سناتا ہوں۔ حدیث یوں ہے کہ جب فرمایا نا یا علی ان لوگوں نے کیا کیا، مولا فرماتے ہیں کافر ہو گئے۔ یا علی سرکار نے فرمایا کافر ہو گئے۔ دوسری روایت کے لفظ کیا ہیں؟ یا علی انہوں نے کیا کیا، مولا فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت توڑی وہ کافر ہو گئے۔ یہ ایک میں تفصیل سے ہے، ایک روایت میں صرف اتنا لفظ ہے وہ کافر ہو گئے۔ اب اللہ نے کہا میرا حبیب جب علی نے کہہ دیا وہ کافر ہو گئے تو ہو گئے۔
اچھا یہ 3 روایتیں آپ نے پہلے کیوں نہیں سنی؟ میں بتاؤں، آپ نے مجھے پہلے بلایا نہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ جو کتابیں میرے پاس ہیں لوگوں کے پاس وہ نہیں ہیں، موجود ہیں، لفظ بھی موجود ہیں، جرت نہیں کرتے۔ وجہ یہ کہ روح روی جو چل رہا ہے اس پہ چلتے رہو، جو سطحی طور پر چل رہا ہے نا بس وہی بیان کرتے جو ایک نے کیا وہ دوسرے نے کیا وہ تیسرے نے کیا، کوئی اس کی خبر ہی نہیں۔ حسین کو غریب کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے۔ حالانکہ مولا امام حسین علیہ السلام جتنا میدان کربلا میں امیر کوئی نہیں تھا، مولا امام حسین علیہ السلام جیسا کربلا کے میدان میں امیر کوئی نہیں تھا۔ میں مصحف کا جملہ نہیں اب کہہ رہا، میں ایک حقیقت کھول کے ایک مثال کے لیے ایک بات سنا رہا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے خیموں کو آگ کیوں لگی تھی شام غریباں کو؟ اس لیے نہیں کہ انہیں تکلیف ہو، اس لیے لگائی گئی تھی آگ کہ آگ لگا تو بنی ہاشم کا ایک بچہ بھی اندر نہ ہو۔ جب تک ایک بچہ بھی ہوگا تو کسی کی جرت نہیں کہ خیمے کے اندر قدم رکھ سکے۔ اس لیے آگ لگائی، سارے نکل گئے، آگ لگی، پھر پانی کے بغیر آگ اپنے آپ بجھی، اپنے آپ بجھنے کے بعد اتنا سامان پھر بچ گیا۔ میں مولا کے امیر ہونا تو سمجھا رہا ہوں کہ مولا کتنے بڑے دنیاوی طور پر جو مولا کی طاقت امامت ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جو جناب خدیجہ کا بچا ہوا مال جو امام حسین علیہ السلام کے پاس ابھی موجود تھا اس مال کی بات ہے۔ جتنا کربلا میں جلے ہوئے خیموں کے بعد جتنا لوٹا گیا مال وہ جناب خدیجہ کی دولت تھی۔ اتنا مال لوٹا کہ حرام زادے کمینے نے شام کے تخت پر بیٹھ کے جتنے انعام تقسیم کیے اس دولت سے کیے تھے۔ میں کیا کروں، لوگ کیوں نہیں پڑھتے، لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ غریب حسین، ہائے حسین، غریب حسین۔ مولا امام حسین علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی غریب نہیں ہوئے۔ چلیے موڈ بن گیا ہے، اب ٹاپک تبدیل ہو گیا۔ عنوان یاد ہے نا آپ کو کہ باتیں نہیں کرنا، زبان سے اعلان نہیں کرنا، عمل کر کے بتانا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ وہ لوگ بے ایمان تھے، قرآن میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو اعلان کرتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، وہ مومن نہیں ہیں۔ اس لیے کہ وہ اعلان کرتے ہیں، یقین نہیں کرتے۔ یقین والے اور ہیں، اعلان والے اور ہیں۔ تو یقین والوں کی منزلیں دیکھنے کے لیے کربلا کا ایک اعلان ہے جو آپ نے سن رکھا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل من ناصر ینصرنا۔ اس بات پہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، چیخے مار کے، دھاڑے مار کے رویا کرتے ہیں نا۔ آج سنیں، آج اس کا میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ مہدی عباس کا اکیلا ہے پاکستان میں، کیا کرے، کہاں کہاں تک آواز کو پہنچائے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر، ہے کوئی نصرت کرنے والا؟ مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم بازو کھڑا کر کے پوری کائنات کو للکار دیا۔ چیلنج ہے مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہے کوئی ناصر؟ کوئی گروہ انبیاء، گروہ ملائکہ، گروہ جن، گروہ انسان جو مومن تھے سارے کے سارے عاجز ہو کے کہتے نہیں حسین تو بادشاہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں ینصرنا، آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو۔ اچھا مدد کون کرتا ہے؟ اس جوان کے ساتھ وہاں جھگڑا ہو جائے باہر تو یہ جس بچے کی بازو ٹوٹا ہوا ہے یہ اس کی کتنی مدد کرے گا وہاں پہ؟ اس کی مدد دوسرا جوان کر سکتا ہے، مدد مولا امام حسین علیہ السلام کی کرے گا کون؟ ہاں میں کایا پلٹ کے رکھ دوں گا جو کچھ آپ کے پاس پڑھا جاتا ہے اس کی، اور سن لیں جہاں تک جائیں یہ میری باتیں پہنچاتے جائیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جائے گی جہاں جہاں تک جائے گی۔ بھئی ایسے بات ہے ہی نہیں، مولا نے فرمایا ینصرنا، آؤ میری مدد کرو۔ سب نے کہا نہیں مولا آپ کی کون کرے۔ اچھا اب سب سے بڑی طاقتیں کون سی تھیں اس وقت؟ سب سے بڑی طاقتیں جو کائنات میں موجود تھی، بزرگوں غور کرنا اس بات پر،
کون سی دو طاقتیں بڑی تھی؟ دو طاقتیں تھی بڑی، ایک اللہ کی، ایک اللہ کے رسول کی۔ ان سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں۔ سارے انبیاء تو ان کے نوکر ہیں، رسالت مآب کے، اللہ کے عبد ہیں، رسالت مآب کے نوکر ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ یہ بات کل یاد کرانا، عبد والی، اللہ کے عبد کیا ہوتے ہیں، دوسرے عبد کیا ہوتے ہیں، یہ بات کل سناؤں گا۔ ہاں آج اتنے سنیں کہ یہ سارے انبیاء اللہ کے عبد ہیں اور رسالت مآب کے نوکر ہیں۔ یہ کیا کریں گے؟ سب سے بڑی طاقتیں تو دو ہی ہیں، ایک اللہ کی اور ایک رسول کی۔ اللہ کس انتظار میں ہے کہ حسین سجدہ کر کے میری توحید بچائے۔ ہاں ہاں، اللہ اس انتظار میں ہے کہ حسین سجدہ کرے میری توحید بچے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ سجدہ نماز کا نہیں تھا، نماز مولا پہلے ادا کر چکے تھے۔ اس سجدے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے وہ ہے، ورنہ پوری کائنات اس وقت اس بات پہ تیار تھی یہی اللہ ہے۔ کائنات میں کسی کی جرت نہیں کہ کوئی تھوڑے چند گھنٹوں میں 72 لاشیں بھی اٹھائے اور پھر ایسا حملہ کرے کوفے والوں کو کوفے تک بھگا دے۔ اتنی طاقت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا یہی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کر کے کہا نہیں، اللہ وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ نہیں، مشکل آپ کے لیے ہے، آپ کو سماعت کی سمجھ میں مشکل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے کون سا مشکل تھا؟ یہ ان کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یہ باتیں کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کل بتایا نا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا، کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول کا یہ معجزہ ہے۔ یہ کل بات ہوئی تھی۔ کیوں نہیں کہا؟ وہ جانتے تھے، وہ واقف تھے کہ رسول کی طاقت کیا ہے، رسول کے اقتدار کی وسعت کہاں تک ہے۔ جو جانتے ہیں وہ معجزہ نہیں کہتے، مشکل وہ کہے گا جو امام حسین علیہ السلام کو نہیں جانتا۔ امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتنی بڑی طاقت کائنات میں کوئی نہیں جس کے انتظار میں اللہ کھڑا ہے کہ کب حسین سجدہ کرے اور میری توحید بچے۔ اور انبیاء اس انتظار میں ہیں۔ تمام انبیاء کی نظریں جمی ہیں رسالت مآب کے چہرے پر، اور رسالت مآب دیکھ رہے ہیں اپنے حسین کو، حسین کب بچاتا ہے میری رسالت کو۔ بھئی یہی دو طاقتیں بڑی تھی نا، یہ دونوں تو خود اس وقت اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں حسین بچائے۔ میں کیا کروں؟ یہی تو بڑی طاقتیں ہیں نا۔ وہ طاقتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ حسین بچائے، اللہ کی توحید بھی، نبی کی نبوت بھی۔ اور جو خود اپنی پناہ گاہ حسین کو سمجھ رہے ہیں، وہ مدد کیا کریں گے؟ کون سی طاقت بچی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، یہ منت نہیں، یہ چیلنج ہے۔ ہاں، یہ لفظ یاد رہیں گے تاریخ میں، اور تاریخ یہ بھی مجبور ہو جائے گی کہ حقائق المقید کے سوا یہ لفظ کہیں نہیں ملیں گے۔ حقائق المقید، اس لفظ کا ترجمہ غور سے سنیں۔ حقائق المقید، حقائق یعنی حقیقتیں، مقید قیدی۔ یہ کتاب ہے حقائق المقید، قیدی حقیقتیں۔ قید کنہوں نے کی؟ جن کے پاس قلم بھی تھا، کاغذ بھی تھا، انہوں نے یہ حقیقتیں قید کر کے رکھ دی، اور کسی نے ان حقیقتوں کو اکٹھا کر کے پیرو کے سامنے رکھ دیا۔ اب لوگوں کی اپروچ نہیں تو میرا قصور نہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس بات پہ غور کریں۔ کوئی طاقت نہیں ایسی جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کر سکے۔ ہر طاقت عاجز ہے۔ نہیں، حسین تو بادشاہ ہے، شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دین بھی خود ہے، پناہ بھی خود ہے۔ نہیں 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 نہیں، غور کریں، یہ اس لفظ کو، اس ترجمے کو پھر غور سے، دین بھی خود ہے، پناہ بھی خود ہے۔ کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو حسین کی پناہ بنے۔
بھئی فقیر نے ایسے ہی جملہ نہیں کہہ دیا. ہاں دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین بھی حسین بادشاہ ہیں اور پناہ بھی اپنی آپ ہی ہیں. اپنے آپ کے بغیر کوئی پناہ دے ہی نہیں سکتا. امام حسین علیہ السلام سے بڑی طاقت ہی کوئی نہیں تھی جو حسین بادشاہ کو پناہ دیتی. مولا امام حسین علیہ السلام تو پوری کائنات کو پناہ دے کے آج بھی کھڑے ہیں. ان کا وارث بیٹا آج بھی موجود ہے جس کی پناہ میں ہے پوری کائنات. اگر مولا امام زمانہ کا ہاتھ نہ ہوتا تو آج نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا. کیا کرنا ہے؟ یہ مولا امام زمانہ کے متعلق نا رسالت مآب کو جب کوئی مشکل پیش آئی نا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ کہا کہ ہمارا بدلہ ہمارا قائم لے گا. ہاں ہمارا بدلہ ہمارا قائم لے گا. مولا امیر المومنین نے بھی یہی کہا. جب سیدہ نے کہا نا یا علی پلٹ کے دیکھے تو صحیح میں کس حال میں ہوں، تو یا علی سرکار نے یہی کہا کہ ہمارا قائم بدلہ لے گا، ہمارا قائم بدلہ لے گا. سارے تمام معصومین علیہ السلام نے جب بھی کوئی لفظ کہا ہر ایک نے سارے کا سارا جو کچھ تھا حوالے کر دیا قائم سرکار کے. اور مولا قائم زمانہ تب بھی قائم تھے، آج بھی قائم ہیں. تب بھی قائم تھے، آج بھی قائم ہیں. اور مولا قائم زمانہ ہی اس کائنات کے قائم رہنے کا سبب ہے، ورنہ یہ دنیا نہ ہوتی. آج یہاں پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ مولا کا احسان ہے پوری کائنات کا. تو بدلہ کون لے گا؟ قائم لے گا. حل من ناصر ینصرنا بات یہاں ہو رہی تھی تو لبیک یہ سمجھ ایسے نہیں آئی. چلیے اس بات کو سمجھنے کی تھوڑا سا سفر کرتے ہیں. بزرگوں ایک بات میں یاد دلا لوں، میری اکثر مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ ابتدا سے لوگ روتے بھی رہتے ہیں داد بھی دیتے رہتے ہیں. بھی نعرے لگانے کی کسی کو ہوش آئے گی تو کوئی لگائے گا نا. آپ کا سفر اتنا میرے ساتھ تیز ہے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا انشاءاللہ. اگلی بات سنیں. اگر مولا فرمائے حل من ناصر، آپ کا میرا سب کا ہمارا حق بنتا ہے نا ہم کہیں لبیک یا حسین، حق بنتا ہے نا، تو کب کہیں گے لبیک ہم؟ یہ گلیوں بازاروں میں جب نقصان ہمارا ہوتا ہے تو لبیک یا حسین. شہید کوئی ہمارا ہو جاتا ہے تو لبیک یا حسین. تکلیف اپنی ہوتی ہے لبیک یا حسین. کبھی بادشاہ کے لیے بھی کہا ہے. جتنے جلوس نکلے ہیں جن میں لبیک یا حسین کے نعرے بزرگ موجود ہو تم جلوسوں میں، جب اپنی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین. جب ہمارے پلے کچھ نہیں بچتا تو اس وقت ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین. یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، کیونکہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں، ہم بے بس لوگ ہیں تب ہم کہتے ہیں. ایسے نہیں، مولا کے لیے کہو نا تو پتہ چلے. مولا کے لیے کہنے کا سبب کیا ہے یہ یہاں نہیں سمجھ آئے گی. او مدینے چلتے ہیں وہاں سمجھ آئے گی. جب کربلا کو فتح کر کے شام کی دیواروں پر علی ولی اللہ لکھ کر ابو طالب کا بیٹا مدینے پہنچانا، لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے آ کر سوال کیا یا ابن رسول اللہ امر سجاد، آپ کے بابا نے وہاں ایک لفظ کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہم لبیک کہنا چاہتے ہیں. آج نہ 10 محرم ہے نہ زمین کربلا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم کیسے لبیک کہیں؟ تو مولا سید الساجدین فرماتے ہیں صرف تمہارے لیے نہیں، میں قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے مسئلہ حل کر دیتا ہوں. میں باب العلم کا پوتا ہوں، میں ابو طالب کی نسل ہوں، میں ابو طالب کا خون ہوں. میں بتاؤں گا کہ لبیک کیسے کہنا ہے. جاؤ، چاہے حافظ آباد ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے منڈی باؤدین ہو، کوئی جگہ ہو، کلو ارض کربلا، کلو یوم عاشورا، دنیا کی ساری زمین کربلا ہے. دنیا کا ہر دن عاشور کا دن ہے.
کس کام کے لیے؟ لبیک کہنے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ لبیک کہنے کے لیے. پوری دنیا کی زمین کربلا ہے. ہر دن عاشور کا دن ہے. آج بھی عاشور ہے، کل بھی عاشور تھا، آنے والا دن بھی عاشور ہے. آپ نے تو 10 محرم کو عاشور سمجھ رکھا ہے نا. جب عید کا روز تھا تب بھی عاشور تھا، جب معراج کی رات تھی تب بھی عاشور تھا. مولا فرماتے ہر جگہ کربلا ہے اور ہر دن عاشور کا دن ہے. یہ مولا سید الساجدین کا فرمان ہے. میں اپنی خطابت کے زور پہ جملہ نہیں کہہ رہا، یہ مولا سید الساجدین معصوم کا فرمان ہے. معصوم فرماتے کل ارض کربلا کل یوم عاشور. ہر دن عاشور ہے، ساری زمین کربلا ہے. جس کا جب جی چاہے اس وقت کوئی لبیک کہہ سکتا ہے. تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ مولا پھر ہم کیا کریں کہ ہماری لبیک قبول ہو جائے؟ یہ آپ کے لیے مسئلہ حل ہے. جی ہاں، آپ سب کے لیے یہ مسئلہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے جو حل ہو جا رہا ہے، ایک لمحے میں ہو جائے گا. کیا کون سے لفظ ہوں گے جو ہم ادا کریں گے تو وہ لبیک کے لفظ ہوں گے؟ کون سے لفظ ہیں جو ہم ادا کریں گے یا کون سا عمل ہے جو ہم ادا کریں گے تو ہماری لبیک قبول ہو جائے گی، ہماری لبیک قبول ہوگی؟ کیا کریں مولا؟ تو بادشاہ فرماتے ہیں وقت آنے دو، میرا بیٹا کاظم بتائے گا. جی ہم بیٹے کو داخل کراتے ہیں نا اسکول میں تو کوشش ہوتی ہے ڈاکٹر بن جائے. پتا کوئی نہیں 10ویں سے بھاگ کر چپڑاسی بن جائے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا کون کیا ہوگا. سرکار جابر بن عبداللہ انصاری کو سر رسالت ماں فرمایا کرتے تھے جابر میرے باقر کو سلام دینا. باقر نام نہیں، باقر عہدہ ہے. کاظم نام نہیں، کاظم عہدہ ہے. باقر کے معنی ہے تہے پلٹنے والا ہے. جو علم کی تہے پلٹ دے وہ باقر علوم ہوتا ہے. تو جو تہے پلٹ دے وہ باقر ہے، اور جو کسی کو کچھ نہ کہے اسے کاظم کہتے ہیں. جی جو کسی کو کچھ نہ کہے اسے کاظم کہتے ہیں. تو مولا سید الساجدین کیا فرماتے ہیں کہ میرا کاظم تمہیں بتائے گا کہ لبیک کیا ہے. سرکار مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس عاجز ہو کر حاکم آ گیا. نہیں اس لفظ پہ پھر غور کریں. عاجز ہو کر حاکم آ گیا. قید خانہ تھک گیا، قیدی جیت گیا. قید خانے تھکے ہیں، قیدی نہیں تھکا. قیدی جیت گیا، قید خانے تھک گئے. تھکے ہوئے قید خانوں میں حاکم پہنچا، آ کے رسول کے فرزند سے کہتا ہے کوئی گنجائش ہے کہ تم ہمیں کچھ نہ کہو؟ مولا فرماتے ہیں میں کاظم ہوں، میں تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں. میں تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں مطلب، ہمیں جو تکلیف ہے اس کا مسئلہ حل ہوگا. کہ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کہ حکومت ہمارے پاس، تاج ہمارے سروں پر، فوجیں ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، عزت آپ کی بھی سب کچھ ہمارے پاس ہے، عزت آپ کی. مولا کیا ہوگا یہ؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا حق دے دو، ہمارا حق دے دو. کہ کون سا حق؟ کہا جو میری دادی کا چھینا تھا. جی یہ پوری مجلس میں جو اب آئے ہو سن لو، پوری مجلس میں ایسا ہوگا، روتے بھی رہو گے، فضائل بھی سنتے رہو گے. مولا فرماتے ہیں کہ جو میری دادی نے کہا تھا، اچھا وہ حق فدق واپس کر دی. مولا فرماتے ہیں جو میری دادی نے کہا تھا وہ، جو میری دادی نے کہا تھا وہ، تو جو دادی نے کہا تھا سرکار کی وہ آج پتہ ہے کہاں ملے گا؟ خطبہ الجمعہ میں.
خطبہ لما، یہ لفظ یاد رکھنا نوجوان دوست. خطبہ لما یہ وہ خطبہ ہے جو شہزادی نے دربار میں دیا تھا، رسول کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کر دیا تھا. یہ خطبہ لما کہلاتا ہے. اس خطبہ لما پورے میں ایک بھی لفظ فدق کا نہیں آیا. آپ حیران ہو جائیں گے. کئی بار لوگوں نے جلدی سے اٹھ کر مجھے کہا بھی، یہ تو کیا کر رہا ہے، فدق کا انکار کر رہا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. شہزادی نے نہیں کہا مجھے فدق دو. شہزادی نے کہا تھا میرا حق دو. انہوں نے کہا تھا فدق تمہارا حق نہیں، انہوں نے کہا تھا. شہزادی نے کہا نہیں، وہ میری ملکیت ہے. میں ملکیت کی بات نہیں کر رہی، وہ تو تم لے ہی نہیں سکتے. قبضہ جما لو گے 2-4 دن، وہ تو میری ملکیت ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی. میرا حق دو، جو میرا حق ہے، جو میرا حق ہے وہ دو. ان کے کیا حق ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں غدیر خون پہ موت آ گئی تھی تمہیں جب میرے بابا نے کہا تھا میرے بعد علی ہے. اس وقت کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ آؤ انس بن مالک بتا، تو موجود نہیں تھا، دے گواہی. اس حرامزادے نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں کیا کہا تھا. اچھا یہ یاد نہیں نا خم والا، تو چل جب میرے مالک علی بادشاہ کے ساتھ صحابہ کاف کی غار کے پاس گیا تھا، تو جو صحابہ کاف نے جملہ کہا تھا وہ کیا ہے، یاد ہے؟ کہتے وہ بھی یاد نہیں. شہزادی نے کہا تھا تو مبروس ہوگا، تو اپنے برس کو چھپاتا چھپاتا اپنی آنکھیں بند کر لے گا، پھر بھی تیرا برس ختم نہیں ہوگا. وہ برس پیشانی پہ شروع ہوا، وہ امامے کو نیچے لاتا گیا، جب آنکھوں کے سامنے سے نیچے ناک تک گیا، اب آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا، اب لوگوں کو نظر آ گیا. شہزادی فرماتے تم مبروس ہو گئے، اور اس لیے نہیں کہ ہم بددعا دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے حق کی پہچان کے لیے نشانیاں بتاتے ہیں. تم مبروس ہو گئے، لوگوں کو پتا چلے گا کہ تو نے سچی گواہی کو چھپا کر جھوٹ بولا تھا. چھوڑو، رہنے دو بچوں کو، تمہیں انہیں ان کی طرف دیکھو ہی نہیں، رہنے دو. ہاں اگلی بات، شہزادی نے کہا وہ میرا حق ہے، وہ میری ملکیت ہے، وہ میری ملکیت ہے، میرا حق دو. کہا حق اور کون سا؟ کہا شرم نہیں آتی، 4 گھنٹے ہو گئے مجھے کھڑے ہوئے، غیرت نہیں تمہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آیا کہ میں کس بادشاہ کی بیٹی ہوں اور مجھے کھڑا کر رکھا ہے، خود کرسی پر بیٹھے ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کہتی ہوں. جو شہزادی نے حق مانگا تھا وہ دے دو. مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میری دادی نے جو حق کہا تھا وہ دو. تو ہارون رشید کہتا ہے کہ اچھا آپ ایسا کریں، آپ حدود اربع اس فدق کا بھی بتائیں اور جو حق تھا وہ بھی سمجھائیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. مولا سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں 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 تک کائنات ہے سارا فدق ہے، دو گے. یہ ساری ملکیت ہے میری دادی کی، یہ ساری زمین جب تک اسے پانی نہ ملے یہ مردہ ہے. میری دادی کے حق مہر سے زمین کو زندگی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے. میرا حق دو، میرا حق، جو میرا حق ہے وہ دو. کہتے اچھا اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ کہا میرے دادے کی ولایت کا اقرار کر لو. ہاں بادشاہ نے یہ کہا تھا ہارون رشید سے میرے دادے کی ولایت کا اقرار کرو، دادے کی ولایت کا اقرار کرو. کہتے وہ کس طرح؟ کہا میری دادی نے شام کے دربار میں ایک جملہ کہا تھا، باقی باتیں کر لی بیٹھ کے، معصومہ کا جملہ ہے یہ نہیں بیٹھ سکتا.
شام میں میری دادی نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب میرا دادا سجاد خطبہ دے رہے تھے یزید کے پرچے اڑ گئے، یزید کے ہوش اڑ گئے، یزید گھبرا گیا، اس نے بہت بڑے مولوی شمر کو بلا کر، جی میں نے جملہ ایسے نہیں کہا، اگر یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہوتا تو جتنا بڑا یہ مفتی تھا یہ بہت بڑا ملا کہلاتا۔ ہاں اس شمر کو بلا کر کہتا ہے اور آپ بتا آپ کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی حل ہے، اذانیں دلواؤ، اذانیں شروع کرا دو، ڈھیر سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اذانیں شروع کروا دیں۔ جب اذانیں شروع ہوئی نا، جہاں تک آپ جملہ سنتے ہیں، پھر میرا چیلنج ہے، بات پر غور کریں، جہاں تک آپ سنتے ہیں وہ نہیں، بات اس سے آگے ہے۔ جب مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر 4 بار، معصومہ بھی خاموش، معصوم بھی خاموش، اس نے 2 بار کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، معصوم بھی خاموش، معصومہ بھی خاموش، اس نے 2 بار کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن اسی طرح اذان دیتے ہیں نا، جب 2 بار کہا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو معصوم بھی خاموش، معصومہ بھی خاموش، یہاں نہیں بولے۔ بھائی آپ نے جو سن رکھا ہے یہی نا، جب محمد رسول اللہ کہا، اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا، تو اس وقت شہزادی فرماتی ہیں بتاؤ یہ تمہاری جد کا نام ہے کہ میری جد کا نام؟ یہی سنا ہے نا، ایسے نہیں، یہاں نہیں بولی شہزادی، میں معافی چاہتا ہوں۔ ہاں آپ مجھ سے کہیں گے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنے بڑے بندے ایسے ہی پڑھ کے گئے، تو کہاں سے آ گیا؟ میں اگلا جملہ کہتا ہوں، اگر وہ جملہ سچ نہ ہوا تو مجھے یہیں پہ فائر کر دو، اجازت ہے تمہیں۔ اگلا جملہ جب کہا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ کے بعد مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، تو معصوم بول کے کہتے ہیں اب دین کا عمل نہیں رہا، دین کا عمل ہے یہ عمل، اب اذان دین کا عمل تھا، ہم اس دین کے عمل کے لیے ہم احترام میں چپ تھے، اب یہ دین کا عمل نہیں رہا، کیونکہ جب اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا جائے فوراً پھر اشہدو ان علی ولی اللہ کہنا پڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، تو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے پھر جاؤ جہنم میں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جاؤ جہنم، پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ہمارا تو در کھلا ہے، ہم تو دروازہ کھول کے دیتے ہیں، یہ جنت ہے۔ بتاؤ میرے دادا حسین بادشاہ نے میدان کربلا میں جنت کا کتنا بڑا دروازہ کھول کے رکھا ہوا تھا، جو بھی ہے آ جائے، اور کوئی ہو، مولا فرماتے ہیں یہ ہمارا قصور نہیں، ہمارا کام تھا دروازہ کھولنا، ہم نے جنت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ہاں جی وہ بات آپ کی، کلیاں کر چڑھو سائیں پتری بولو نہیں، میری سنو، آپ نے بولا آپ گھر جا کے بولیا جی، نہیں ٹھیک ہے اور نہیں بول دو، میری سن لیجیے۔ اچھا بات کہاں سے چلی تھی؟ حل من ناصر ینصر ناصر، لبیک سے، لبیک کہنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ لبیک کہنے کے لیے علی ولی اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ لبیک یا حسین علی ولی اللہ کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اور تسلیم لفظ ولی کو کرنا ہے۔ ولی کا معنی کسی کو آ جاتا تو بات آسان ہو جاتی، حالانکہ اتنا آسان معنی ہے، اللہ جانے لوگ غور کیوں نہیں کرتے۔ چلیے آج میرا پروگرام ایک اور تھا، آج اس کو رہنے دیتے ہیں، وہ کل سے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، میں اس کی تھوڑا سا حصہ تلاوت کروں گا۔ انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، یہ کس کا کلام ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں آپ کیوں خاموش ہیں، کیونکہ کل سے آپ میری باتیں سن رہے ہیں نا، اس لیے اب تھوڑا بولنا مشکل ہے۔
اللہ کا کلام ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے کہا ہے؟ اگر یوں ہوتا تو لفظ عربی کا پھر سنیں، پھر اللہ کہتے انما انا ولیکم، میں تمہارا ولی ہوں، انا ولیکم، میں تمہارا ولی ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے۔ نہیں، بڑے لوگ اپنا نام نہیں لیتے۔ اس جملے کو لیا کسی نے؟ بڑے لوگ اپنا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہاں وہ جو کام ہے وہ یاد ہے، وہ سڑک جو بنی تھی وہ یاد ہے، ووٹ دے دینا۔ جو کام کر جاتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک میں ولی ہوں، یہ نہیں کہا نا، اپنا وصف بتایا، اپنا کام بتا دیا، اپنا عہدہ سمجھا دیا۔ مولا نے فرمایا زکوٰۃ رکوع میں دیکھی ہے کہیں؟ ہاں دیکھی ہے۔ پھر وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے نا، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ آیت پوری اسی طرح سے ہے، پوری آیت یہی ہے نا بزرگوں، انما ولیکم اللہ ولی، پوری آیت ہو گئی، پنجابی اردو میں ساری ہو گئی۔ بھئی اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ خود نہیں کہہ رہا، کوئی ہے جو کہہ رہا ہے۔ کون ہے وہ جو جبریل کا استاد ہے، وہ جبریل کو کہہ کے بھیجتا ہے جاگ اللہ کے رسول کو کہہ دے، دنیا کو سمجھا دے اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے۔ ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، رسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ رسول اللہ نہیں کہا کہ میرا رسول تمہارا ولی ہے، رسولہ کہا کہ اللہ کا رسول، اور اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اور وہ ولی ہے جو کام کر جاتا ہے، نام نہیں بتاتا۔ یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ یہ باتیں میں ایسی کیوں کر جاتا ہوں؟ خدا کے لیے معاف کرنا، جب جی اکتا جائے تو مجھے بے شک چھٹی کر دے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، جو میں کہہ رہا ہوں کبھی کسی سے پوچھنا ضرور کہ بھائی ہم تمہیں لاکھوں کے حساب سے نیاز بھی دیتے ہیں، ایک ایک مجلس کی تم منہ مانگی نیاز لے لیتے ہو، ہم تمہیں سب کچھ دیتے ہیں، تم ہمیں کیا دیتے ہو؟ یہ کسی سوال کرنا ضرور۔ ان سے کچھ لیا بھی کریں، اتنا وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، مجمع اکٹھا کر کے دیتے ہیں، لنگر کراتے ہیں، نیاز ان کی منہ مانگی دے کر، بلکہ پہلے اکاؤنٹ میں بھیج کر، پھر جا کر ان سے آپ انتظار میں ہوتے کب ہمیں کچھ دے گا۔ رونے کے لیے تو کسی ذاکر کی ضرورت نہیں ہوتی، سر جھکا کے اتنا کہہ دو ہائے شام، سر جھکا کے ایک بار کہہ لو کہ ہر رسول کی بیٹی، سر جھکا کے اتنا کہہ دو علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ یہ گھر بیٹھے کبھی سوچنا، صرف سوچنا آنسو نکل آئیں گے۔ رونے کے لیے تو یہی کافی ہے، عبادت ہے رونا، اس سے بڑی عبادت کائنات میں کوئی نہیں۔ رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت کے صدقے میں بہت کچھ ملتا ہے، جو نہیں ملتا وہ بھی رونے سے مل جاتا ہے۔ ہمارے منڈی بہاؤدین شہر کے ایک قبلہ خطیب ہوا کرتے تھے، صابر نقوی صاحب، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو ایسے مانگو جیسے چھوٹا بچہ باپ سے 1 روپیہ مانگتا ہے۔ وہ روپیہ مانگ لیتا ہے، باپ کہتا ہے کوئی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں نے لینا ہے، پھر باپ اسے مارتا بھی ہے، وہ روتا رہتا ہے، زمین پر لیٹتا ہے، تب تک نہیں چھوڑتا جب تک روپیہ مل نہ جائے۔ تو نقوی صاحب نے کہا تھا اس سے مانگنا ہے تو رو کے مانگو۔ رونا بہت بڑا وسیلہ ہے، رونا بہت بڑا سبب ہے، رونا سب سے بڑا وسیلہ ہے، عبادت سب سے بڑی درود ہے، باقی آپ کے اپنے کام ہیں۔
باقی کام سارے کے سارے جو کرتے ہیں اپنی غرض سے کرتے ہیں. ہماری غرض کیا ہے؟ ہماری غرض و غائب کیا ہے؟ ہم اچھا کیوں کرتے ہیں؟ ہم برا کیوں نہیں کرتے؟ برا کریں گے تو تھانے والے لے جائیں گے، اچھا کریں گے تو لوگ اچھا کہیں گے. ہم اس لیے اچھائی کرتے ہیں، اس لیے برائی نہیں کرتے. اگر ایک لمحہ بھی برائی سے بچتے ہوئے پولیس کا ڈر نہیں، اتنا سمجھو کہ اللہ ہے. بسم اللہ، اتنا سمجھ لو کہ اللہ ہے، تو وہ تمہارا گناہ سے بچنا کئی حجوں سے زیادہ ثواب ہوگا. بسم اللہ علیہ وسلم. وہ تمہارا کئی حجوں سے بڑا ثواب ہوگا. باتیں بہت قریب کی ہیں. بسم اللہ. باتیں بڑی قریب کی ہیں، لوگوں نے انہیں دور کر رکھا ہے. اتنا سا سوچ لیں کہ ہمیں رونے کے لیے کتنا سامان چاہیے. آج میں نے صرف ایک جملہ مصعب کا کہنا ہے. یہاں رونا آ گیا ٹھیک، گھر جا کر ایک بار جب لیٹیں تو ایک بار وہ جملہ زبان پہ لانا ہے، پھر دیکھے ہوتا کیا ہے. آج 2 محرم ہے. میں نے ذاکرین کا حصہ نہیں پڑھنا، ذاکرین اپنی روٹین پڑھتے رہیں. آج 2 محرم ہے تو 2 محرم کے حوالے سے ایک جملہ سنیں ذاکر صاحب کے حوالے منبر. کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کا پہلا قدم آیا، مرتجز کے قدم رکے، مرتجز کے قدم رکے. جو لوگ پڑھتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، اب تنقید نہیں، صرف جو میں کہتا جاؤں گا، مجھے نہیں پتا پہلے کیا پڑھا جاتا ہے، وہ آپ نے سن رکھا ہے، کتابوں میں پڑھا بھی ہے. مرتجز کے قدم رکے. مولا تھپکی دے کے فرماتے ہیں مرتجز کیا ہوا؟ مرتجز کہتا ہے مولا قدم بڑے بھاری ہو گئے ہیں. میرا قدم نہیں اٹھتا. مولا فرماتے ہیں مرتجز یہاں نبیوں کے قدم رک جاتے تھے. یہ نہیں کہ مرتجز نے رک گیا، مولا اترے، پھر مٹی اٹھائی، پھر سونگی، پھر کہا یہ کربلا ہے. نہیں، امام کی طاقت کو سمجھو. مولا جانتے تھے کام کہاں ہے. مرتجز کے قدم رکے. مرتجز کیا ہوا؟ مرتجز کیا ہوا؟ کہا قدم نہیں اٹھتے. کہا نبی رک جاتے تھے. حوصلہ کرنا. قدم بڑھا. کہتا ہے کہاں قدم رکھوں مولا، کہاں نہ رکھوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں قدم رکھوں. یہ ریت کے ذرے تو آپ کے انتظار میں ہیں. مولا ایسے نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں تھک گیا ہوں. مولا ایک بار میری پشت سے اتر کرنا، ایک بار اس پہ اپنا قدم رکھیں، مجھے بھی اجازت ہو جائے میں اس پر چند قدم چل سکوں. مرتجز آگے چلا. مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے عباس جی مولا، وہ سامنے جو آبادی ہے نا یہ بنی اسد کی ہے. جب کہا نا یہ بنی اسد کی ہے تو سرکار عباس جانتے تھے کہ میرا حسین کتنے بڑے اختیارات کا مالک ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے سرکار عباس فرماتے ہیں مولا آپ پہلے کربلا آئے تھے؟ کہا نہیں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. کربلا نہیں آیا، میں حسین ہوں. میں کربلا آیا نہیں، یہ بنایا ہی میں نے خود ہے. بادشاہ نے کہا وہاں جاؤ، جا کے انہیں کہو کہ یہ زمین جو ہے نا یہ ہمارے حوالے کر دو. مولا میں اتنا ہی کہوں گا کہ آئیں آپ کی بات سن لیں، مجھ سے اور کچھ نہیں ہوتا. سرکار عباس گئے. جا کر اس آبادی کے جب چوک میں کھڑے ہوئے نا، سینٹر والے چوک میں، تو ایک بزرگ نکلا. وہ آ کے دیکھا نا، دیکھ کے مجبور ہو کے وہ بادشاہ کے چکر لگانے لگا. دوسرے بزرگ نکلے، وہ بھی چکر لگا رہے تھے. تیسرے نکلے، جوان نکلے، بچے نکلے، چھوٹے بڑے سب، جو بھی نکلتا ہے. بڑا بزرگ جو کر رہا تھا وہ سب کر رہے ہیں. سرکار عباس مثل کعبہ درمیان میں بنی اسد طواف کر رہے تھے. کرتے کرتے نا مولا فرماتے ہیں اور ٹھہرو میری بات سنو. ان کا مولا کیا کرنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں میرا بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے. اچھا آپ کا بھی کوئی بادشاہ ہے؟ آپ کا بھی کوئی بادشاہ ہے؟
سرکار عباس فرماتے ہیں مجھے دیکھا ہے طواف کر رہے ہو، میرے مالک کو دیکھو گے قدموں میں گر جاؤ گے۔ آئے سارے کے سارے، مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ گئے ہو؟ ہاں جی آ گئے ہیں، میں نے تمہاری زمین کی قیمت لگا دی ہے۔ وہ بزرگ حیران ہو کر کہتا ہے، وہ بزرگ جانتا تھا کسی بڑے نے وہ قیمت بتائی ہوئی تھی کہ کوئی آئے گا اس کا خریدار، وہ اتنی قیمت کہے گا۔ ہاں تو جب مولانا کا 60,000 دینار، تو کہتے ہیں میں 1 منٹ اسے مل کے آتا ہوں۔ اس بزرگ کی تھوڑی دور قبر تھی، جب وہاں گیا نا وہ بھاگتا ہوا بوڑھا جا کے قبر کے پاس یوں کھڑا ہوا نا، قبر شک ہوئی تو کہتے دیر کیوں کرتا ہے، مالک جو آ گیا کرتے حوالے۔ وہ آ کر بوڑھا کہتے ہیں نہیں دیناروں کی ہمیں ضرورت نہیں، بادشاہ یہ آپ کی ملکیت ہے۔ کہا نہیں میں حسین ہوں، میں یہ ملکیت کر کے اپنی۔ عربی زبان میں غریب کے معنی ہیں پردیسی کے، مسافر کے۔ عربی میں لفظ غریب کا معنی ہے پردیسی، مسافر۔ مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں زمین خرید کر میں دنیا کو پابند کر دینا چاہتا ہوں، مجھے مسافر ہونے کے بے اعتبار سے غریب کوئی نہ کہے۔ میں اتنا بڑا امیر ہوں، بات کرو، یہ لو پیسے، زمین ہمارے حوالے کرو۔ جب کہا نا زمین ہمارے حوالے کرو، زمین لیتے ہوئے اب زمین کے حوالے کرنے کی بات ہوئی نا، معاہدہ لکھا جانے لگا۔ معاہدے میں جتنی باتیں ہوئی وہ جو آپ نے سر کی، ذاکرین ٹھیک پڑھتے ہیں، وہ باتیں ہوتی رہی۔ آخر ایک بات ہوئی، فرماتے ہیں عباس جی مولا جاؤ نا ایک گواہ کو بلا کے لے آؤ، اور گواہ ادھر کا نہیں ہو، گواہ نہ بنی اسد کا نہ ہماری طرف سے، کسی تیسری پارٹی کا ایک گواہ بلا کے لے آؤ۔ جب گواہ کے لیے بادشاہ جانتے تھے اشارہ کس کی طرف ہے، سرکار عباس گئے، جب سامنے گئے نا تو بادشاہ نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور آگے نکلے۔ یہ تلوار پہ ہاتھ رکھا کیوں؟ اس لیے کہ ہر کا پردہ رہ جائے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہر پہلے ان سے ملا ہوا ہے یا ان کا ہے۔ اس لیے تلوار پہ بادشاہ نے ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کو دیکھ کر ہر آگے نکلا، سرکار عباس پیچھے۔ جب وہاں گئے نا تو قریب جا کر رک گئے، مڑ کے دیکھا، کہتے مولا آؤ نا، میں یہاں تو سب کو بتانے کے لیے کہ آپ کے ڈر سے آ رہا ہوں، لیکن مولا آگے بادشاہ جس کے سامنے حاضری ہے نا وہاں میری ہمت نہیں، آگے آپ، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ اس وقت میرے مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جی مولا پوری فوج کو بتا دینا یہ جتنا علاقہ ہے نا جس میں سے نہر علقمہ بھی بہ رہی ہے، یہ ساری میں نے زر خرید کر لی ہے، میں نے خرید لی ہے، یہ میری ملکیت ہے دنیاوی طور پر، یہ ساری زمین میری ہے، اس نہر میں بہتا پانی بھی میرا ہے، دنیاوی طور پر ہمارا حق تو پہلے ہی ہے نا، یہ پانی بھی میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، جا اور انہیں بتا دینا، گواہ رہنا، ہم نے خریدی تھی، زمین کا سودا ہو گیا، اب وہ مصعب کا جملہ جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ سنیں۔ زمین کربلا نے کہا مولا آپ اور عباس سارے جوان ہوتے تو بات اور تھی، یہ معاملوں میں جو شہزادیاں ہیں میں بڑی سخت ہوں، مولا فرماتے ہیں عباس جی مولا یہ تیسرے معامل والی مستور سے کہو ایک قدم اپنا زمین پر رکھے۔ جب تیسرے معامل سے شہزادی کا قدم زمین پر آیا نا، زمین چلا کے کہتی ہے شہزادی اپنا قدم رکھ لیا ہے، جسے جھولی میں اٹھایا ہوا ہے نا اب اس کا قدم نہ رکھنا، اس کو برداشت کرنے کی ابھی مجھ میں طاقت نہیں۔ لعنت اللہ علیکم۔